بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ اپنی برکتیں رحمتیں لٹا رہا ہے۔ شعبان المعظم کی جو ایک خاص رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، یہ وہ رات ہے کہ جو بھلائیوں والی راتوں میں سے ایک رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رافعہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 راتوں میں اللہ عز و جل خاص بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یوں تو دیکھیں، رات میں عبادت کی جائے، رات کی عبادت افضل و اعلیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند فرماتا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو خاص رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جو بھلائیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ 4 راتوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 راتوں میں پہلی رات عید الفطر کی رات ہے، دوسری رات عید الاضحیٰ کی رات ہے، تیسری رات شعبان المعظم کی جو 15ویں رات ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی مرنے والوں کے نام، ان کا رزق اور اس سال حج کون کرے گا وہ تمام لکھ دیا جاتا ہے، اور چوتھی جو رات ہے وہ 9 ذی الحجۃ الحرام کی رات ہے، اور یہ اذان فجر تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، یعنی بھلائی کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ اور ان راتوں میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی سائل سوال کرنے والا کہ اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی ایسا اذان فجر تک اسی طریقے سے ندا دی جاتی ہے۔ تو یہ بھلائیوں والی راتوں میں سے ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور یہ رات بہت نازک رات بھی ہے جو کہ 15 شعبان کی رات ہے۔ اتنی نازک رات ہے کہ نہ جانے ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ لکھا جا چکا ہوتا ہے، جیسا کہ غنیت الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ بہت سے کفن دھل کر تیار ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن ان کفن کو پہننے والے جن کے نام کے تیار ہو چکے ہوتے ہیں وہ لوگ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں تیار ہو چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں بدمست ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ بہت سے اپنے مکانات کی تعمیر مکمل کرنے والے ہوتے ہیں، مگر مالک مکان کی موت کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کہ ہمیں اپنے پل کی خبر نہیں ہے، ہمیں کل کی خبر نہیں، ہمیں آج کی خبر نہیں، ہمیں آنے والے چند منٹوں لمحوں کی خبر نہیں ہے، اگلی سانس ہم لے پائیں گے یا نہیں لے پائیں گے ہمیں اس کی خبر نہیں ہے، لیکن ہماری امیدیں، ہماری خواہشیں بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو رات ہے بہت نازک رات ہے۔ اس رات کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، یعنی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے اور والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ اس رات اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ یہ بھلائی والی رات بھی ان پر بھلائی نہیں کی جاتی، ان پر رحمت نہیں کی جاتی، ان کو بخشش کا پروانہ نہیں دیا جاتا، ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں۔ اور سیدنا مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے کافر اور عداوت والے کے۔ انہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ امیر المومنین مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 15 شعبان کی رات اکثر آپ باہر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک بار اسی طرح شب برات میں آپ باہر تشریف لے کر آئے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 شعبان کی رات آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو بھی دعا مانگی اللہ عز و جل نے اسے قبول کیا۔ جس نے مغفرت طلب کی اللہ رب العالمین نے اس کو مغفرت عطا فرما دی، بشرطے کہ دعا کرنے والا
اشار یعنی ظلمن ٹیکس لینے والا، جادوگر، کاہن، نجومی، ظالم پولیس والا، حاکم کے سامنے چگلی کھانے والا، گویہ باجا بجانے والا نہ ہو۔ پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اللہم رب داؤد اغفر لمن دعاک فی ہذه اللیلۃ او استغفرک فیہا، یعنی اللہ عز و جل داؤد علیہ السلام کے رب جو اس رات میں تجھ سے دعا کرے یا مغفرت طلب کرے تو اس کو بخش دے۔ تو یہاں پر ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ہم غفلت میں نہ گزاریں، یہ بھلائیوں والی راتیں ہیں، تو اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔